الدرس الثاني عشر. عنده أو لديه، كان عنده أو كان لديه، سيكون عنده أو سيكون لديه. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نقول لدي قلم، أو كان لديه سيارة، أو سيكون لديهم طفل قريبا إلى آخره. بما أنه لا توجد واجبات منزلية والمراجعة للدرس السابق، لذا نبدأ الدرس الجديد مباشرة. في اللغة الأردية لكلمة لديه وكان لديه وسيكون لديه أو عنده أو كان عنده أو سيكون عنده نعطي معنى باس. لتقول معنى لدي سيارة نستخدم أولا ضمير أو الاسم، ثم باس، ثم الشيء أي المملوك، ثم علامات الفعل أو الفعل المساعد. تذكر دائما أنه مع باس نستخدم حالة واحدة فقط، وهي اسکے و ان کے و تمہارے و آپ کے و تیرے و میرے و ہمارے. قبل أن ندخل في لب الموضوع نتذكر نقطتين مهمتين، وهما: الأول، إذا نستخدم ذلك الشيء مع الاسم فدائما نستخدم كلمة كي قبل باس. فمثلا خالد عنده قلمان، خالد کے پاس 2 قلم ہیں. خالد کے پاس 2 قلم ہیں. خالد کے پاس 2 قلم ہیں. نورہ كان لديها 4 كراسات، نورہ کے پاس 4 کاپیاں تھیں. نورہ کے پاس 4 کاپیاں تھیں. نورہ کے پاس 4 کاپیاں تھیں. والثاني، نستخدم علامة الزمان حسب الشيء وليس حسب الشخص الذي نتكلم عنه. ففي المثالين المذكورين نرى نحن استخدمنا ہیں وتھیں، وذلك بسبب قلمان و4 كراسات أي الجمع. من فضلك افهم هاتين النقطتين جيدا لأنك تجد الناس يخطئون هنا. في هذا الدرس نحن نركز على الضمائر، وذلك بسبب كثرة استخدامها في هذا السياق، وبحسب ما ذكرت آنفا سنستخدم ضمائر الملكية في هذا السياق على النحو التالي: لديه أو لديها أي اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس. ملاحظة: إذا استخدمنا هو أو هي للشخص الذي نحن نحترمه في هذه الحالة لن نقول اس کے بل نقول ان کے. وكذلك عندهم أو عندهن، لديهم ولديهن. استخدام عندهم أو عندهن ولديهم أو لديهن أي ان کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، ان سب کے پاس، ان سب کے پاس، ان سب کے پاس، ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس. استخدام لديك أو لديك وعندك أو عندك أي تیرے پاس، تمہارے پاس، آپ کے پاس. واستخدام عندكم أو عندكن ولديكم أو لديكن تم لوگوں کے پاس، تم سب کے پاس، آپ لوگوں کے پاس، آپ سب کے پاس. استخدام عندي أو لدي میرے پاس. استخدام عندنا أو لدينا أي ہمارے پاس، ہم سب کے پاس، ہم لوگوں کے پاس. الآن
سنرى كل بنية لهذا النوع من الجملة مع جميع الضمائر أنا، نحن، هو، هي، هم، أنت إلى آخره. فلنبدأ. بنية الجملة المثبتة: الضمير أو الاسم، ثم باس، ثم الشيء، ثم علامة الزمان. أمثلة مع أنا: میرے پاس کار ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس کار ہے. لدي سيارة أي الحاضر. میرے پاس کار تھی، میرے پاس کار تھی، میرے پاس کار تھی. كانت عندي سيارة أي الماضي، يعني علامة الزمان في هذه الجملة الماضي. میرے پاس کار ہوگی، میرے پاس کار ہوگی، میرے پاس کار ہوگی. ستكون لدي سيارة أي المستقبل. أمثلة مع نحن: ہمارے پاس گھڑی ہے، ہمارے پاس گھڑی ہے، ہمارے پاس گھڑی ہے. لدينا ساعة أي زمن الحاضر. ہمارے پاس گھڑی تھی، ہمارے پاس گھڑی تھی، ہمارے پاس گھڑی تھی. كان لدينا ساعة أي زمن الماضي. ہمارے پاس گھڑی ہوگی، ہمارے پاس گھڑی ہوگی، ہمارے پاس گھڑی ہوگی. سيكون لدينا ساعة أي المستقبل. ملاحظة: يمكنك أن نقول ہم لوگوں کے پاس أو ہم سب کے پاس أيضا. أمثلة مع هو أو هي: ان کے پاس قلم ہے، ان کے پاس قلم ہے، ان کے پاس قلم ہے. لديه قلم أو لديها قلم أي زمن الحاضر. اس کے پاس قلم تھا، اس کے پاس قلم تھا، اس کے پاس قلم تھا. كان لديه قلم أو كان لديها قلم أي زمن الماضي. اس کے پاس قلم ہوگا، اس کے پاس قلم ہوگا، اس کے پاس قلم ہوگا. سيكون لديه قلم أو سيكون لديها قلم أي زمن المستقبل. أمثلة معهم أو هن: ان کے پاس خوبصورت گھر ہیں، ان کے پاس خوبصورت گھر ہے، ان کے پاس خوبصورت گھر ہے. لديهم منزل جميل، لديهن منزل جميل أي زمن الحاضر. ان کے پاس خوبصورت گھر تھا، ان کے پاس خوبصورت گھر تھا، ان کے پاس خوبصورت گھر تھا. كان لديهم منزل جميل أو كان لديهن منزل جميل أي هذه الجملة في زمن الماضي. ان کے پاس خوبصورت گھر ہوگا، ان کے پاس خوبصورت گھر ہوگا، ان کے پاس خوبصورت گھر ہوگا. سيكون لديهم منزل جميل، سيكون لديهم منزل جميل أو سيكون لديهن منزل جميل أي زمن المستقبل. ملاحظة: يمكنك أن نقول ان لوگوں کے پاس أو ان سب کے پاس أيضا. الآن أمثلة مع أنت وأنت أي آپ کے پاس، تمہارے پاس، تیرے پاس. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہے، آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہے، آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہے. تمہارے پاس ایک اچھی بیوی ہے، تمہارے پاس ایک اچھی بیوی ہے، تمہارے پاس ایک اچھی بیوی ہے.
تیرے پاس ایک اچھی بیوی ہے. تیرے پاس ایک اچھی بیوی ہے. تیرے پاس ایک اچھی بیوی ہے. لدیک زوجۃ صالحہ ای زمن الحاضر. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی تھی. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی تھی. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی تھی. تمہارے پاس ایک اچھی بیوی تھی. تمہارے پاس ایک اچھی بیوی تھی. تمہارے پاس ایک اچھی بیوی تھی. تیرے پاس ایک اچھی بیوی تھی. تیرے پاس ایک اچھی بیوی تھی. تیرے پاس ایک اچھی بیوی تھی. كانت لديك زوجة صالحة أي زمن الماضي. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. او تمہارے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. تمہارے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. تمہارے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. تیرے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. تیرے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. تیرے پاس ایک اچھی بیوی ہوگی. ستكون لديك زوجة صالحة أي زمن المستقبل. الآن أمثلة مع أنتم وأنتن. تم سب کے پاس 10 کاریں ہیں. تم سب کے پاس 10 کاریں ہیں. تم سب کے پاس 10 کاریں ہیں. آپ سب کے پاس 10 کاریں ہیں. آپ سب کے پاس 10 کاریں ہیں. آپ سب کے پاس 10 کاریں ہیں. لديكم 10 سيارات أي للمذكر. وكذلك لديكن 10 سيارات للمؤنث. وفي هذه الجملة زمن الحاضر. تم سب کے پاس 10 کاریں تھیں. تم سب کے پاس 10 کاریں تھیں. تم سب کے پاس 10 کاریں تھیں. آپ سب کے پاس 10 کاریں تھیں. آپ سب کے پاس 10 کاریں تھیں. آپ سب کے پاس 10 کاریں تھیں. كان لديكم 10 سيارات أي للمذكر. وكذلك كان لديكن 10 سيارات أي للمؤنث. وفي هذه الجملة زمن الماضي. تم سب کے پاس 10 کاریں ہوں گی. تم سب کے پاس 10 کاریں ہوں گی. تم سب کے پاس 10 کاریں ہوں گی. آپ سب کے پاس 10 کاریں ہوں گی. آپ سب کے پاس 10 کاریں ہوں گی. آپ سب کے پاس 10 کاریں ہوں گی. سيكون لديكم 10 سيارات أو سيكون لديكن 10 سيارات أي للمؤنث. وهذا زمن المستقبل في هذه الجملة. بنية النفي. الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم نہیں ثم علامة الزمان. میرے پاس کار نہیں ہے. میرے پاس کار نہیں ہے. میرے پاس کار نہیں ہے. ما عندي سيارة أو ليس لدي سيارة. میرے پاس کار نہیں تھی. میرے پاس کار نہیں تھی. میرے پاس کار نہیں تھی. لم تكن عندي سيارة أو لم تكن لدي سيارة. میرے پاس کار نہیں ہوگی. میرے پاس کار نہیں ہوگی. میرے پاس کار نہیں ہوگی. لن تكون عندي سيارة. لن تكون لدي سيارة. ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. ہمارے پاس موبائلز نہیں ہے. ہمارے پاس موبائلز نہیں ہیں. ہمارے پاس موبائلز نہیں ہیں. لیست عندنا جوالات او لیست لدینا جوالات. ہمارے پاس کاریں نہیں تھیں.
ہمارے پاس کاریں نہیں تھیں، ہمارے پاس کاریں نہیں تھیں۔ لم تکن عندنا سیارات او لم تکن لدینا سیارات، ہمارے پاس کاریں نہیں ہوں گی، ہمارے پاس کاریں نہیں ہوں گی، ہمارے پاس کاریں نہیں ہوں گی۔ لن تکون عندنا سیارات او لن تکون لدینا سیارات، اس کے پاس قلم نہیں ہے، اس کے پاس قلم نہیں ہے، اس کے پاس قلم نہیں ہے۔ لیس لدیہ قلم او لیس لدیہا قلم، اس کے پاس قلم نہیں تھا، اس کے پاس قلم نہیں تھا، اس کے پاس قلم نہیں تھا۔ لم یکن لدیہ قلم لم یکن لدیہا قلم، اس کے پاس قلم نہیں ہوگا، اس کے پاس قلم نہیں ہوگا، اس کے پاس قلم نہیں ہوگا۔ لن یکون لدیہ قلم او لن یکون لدیہا قلم، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ لیس لدیہم کثیر من المبلغ او لیس لدیہن کثیر من المبلغ، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ لم یکن لدیہم کثیر من المبلغ او لم یکن لدیہن کثیر من المبلغ، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوں گے۔ لن یکون لدیہم کثیر من المبلغ او لن یکون لدیہن کثیر من المبلغ۔ بنیة الجملة الاستفهامية، هنا سنتحدث فقط عن جملة الاستفهام التي تبدأ بها ال أو أ، كا ثم الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم علامة الزمان۔ وهناك أمثلة: کیا میرے پاس کار ہے؟ کیا میرے پاس کار ہے؟ کیا میرے پاس کار ہے؟ هل لدي سیارہ، کیا میرے پاس کار تھی؟ کیا میرے پاس کار تھی؟ کیا میرے پاس کار تھی؟ هل كانت لدي سیارہ، کیا میرے پاس کار ہوگی؟ کیا میرے پاس کار ہوگی؟ کیا میرے پاس کار ہوگی؟ هل ستكون لدي سیارہ، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ کیا اس کے پاس قلم ہے؟ کیا اس کے پاس قلم ہے؟ هل لديه قلم او هل لديها قلم، کیا اس کے پاس قلم تھا؟ کیا اس کے پاس قلم تھا؟ کیا اس کے پاس قلم تھا؟ هل كان لديه قلم او هل كان لديها قلم، کیا اس کے پاس قلم ہوگا؟ کیا اس کے پاس قلم ہوگا؟ کیا اس کے پاس قلم ہوگا؟ هل سيكون لديه قلم او هل سيكون لديها قلم، کیا ان کے پاس خوبصورت گھر ہے؟ کیا ان کے پاس خوبصورت گھر ہے؟ کیا ان کے پاس خوبصورت گھر ہے؟ هل لديهم منزل جمیل او هل لديهن منزل جمیل، کیا ان کے پاس خوبصورت گھر تھا؟ کیا ان کے پاس خوبصورت گھر تھا؟ کیا ان کے پاس خوبصورت گھر تھا؟ هل كان لديهم منزل جمیل او هل كان لديهن منزل جمیل، کیا ان کے پاس خوبصورت گھر ہوگا؟ کیا ان کے پاس خوبصورت
گھر ہوگا؟ کیا ان کے پاس خوبصورت گھر ہوگا؟ هل سيكون لديهم منزل جميل او هل سيكون لديهن منزل جميل؟ کیا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ کیا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ کیا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ هل لديك دراجة او هل لديك دراجة؟ کیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی؟ کیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی؟ کیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی؟ هل كانت لديك دراجة او هل كانت لديك دراجة؟ کیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوگی؟ کیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوگی؟ کیا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوگی؟ هل ستكون لديك دراجة او هل ستكون لديك دراجة؟ وهنا نبدأ بنية الجملة السؤالية مع النفي. بنية الجملة السؤالية مع النفي. هنا سنتحدث عن الجملة الاستفهامية التي تبدأ بهل وألف وأليس لديك، وبنيته هي كيا ثم الضمير أي اسم ثم باس ثم الشيء ثم نہیں ثم علامة الزمان. کیا میرے پاس کار نہیں ہے؟ کیا میرے پاس کار نہیں ہے؟ کیا میرے پاس کار نہیں ہے؟ أليس لدي سيارة؟ کیا میرے پاس کار نہیں تھی؟ کیا میرے پاس کار نہیں تھی؟ کیا میرے پاس کار نہیں تھی؟ أما كانت لدي سيارة؟ کیا میرے پاس کار نہیں ہوگی؟ کیا میرے پاس کار نہیں ہوگی؟ کیا میرے پاس کار نہیں ہوگی؟ ألا تكون لدي سيارة؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں ہے؟ أليس لديه قلم او أليس لديها قلم؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں تھا؟ ألم يكن لديه قلم؟ ألم يكن لديها قلم؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں ہوگا؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں ہوگا؟ کیا اس کے پاس قلم نہیں ہوگا؟ ألن يكون لديه قلم او ألن يكون لديها قلم؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہے؟ أليس لديك لابتوب او أليس لديك لابتوب؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں تھا؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں تھا؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں تھا؟ هل لم يكن لديك لابتوب او هل لم يكن لديك لابتوب؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ نہیں ہوگا؟ ألن يكون لديك لابتوب او ألن يكون لديك لابتوب؟ ملاحظة: نستخدم الجملة المنفية الاستفهامية التي تبدأ بكلمات سؤال في هذا السياق نادرا، حيث نستخدم بشكل عام هل لديك قلم إلى آخره. ومع ذلك احتجنا إلى استخدام جمل الاستفهام أو الاستفهام مع النفي التي تبدأ بماذا ومتى وما إلى ذلك. فسنتبع البنية التالية. بنية الجملة السؤالية: الضمير أي اسم ثم باس ثم الشيء
ثم كلمة السؤال ثم علامة الزمان. مثلا اس کے پاس بندوق کیوں ہے؟ اس کے پاس بندوق کیوں ہے؟ اس کے پاس بندوق کیوں ہے؟ لماذا لديه البندقية أو بندقية. بنية الجملة السؤالية مع النفي. الضمير أي اسم ثم باس ثم الشيء ثم كلمة السؤال ثم نہیں ثم علامة الزمان. مثلا تمہارے پاس اسکول بیگ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس اسکول بیگ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس اسکول بیگ کیوں نہیں ہے؟ لماذا ليست لديك حقيبة مدرسية أو لماذا ليست لديك حقيبة مدرسية. الخلاصة. خلاصة ما تعلمنا في هذا الدرس هو أن في اللغة الأردوية لكلمة لديه أو كان لديه أو سيكون لديه وكذلك عنده وكان عنده وسيكون عنده نعطي معنى باس لتقول لدي سيارة، ونستخدم أولا ضمير ثم باس ثم الشيء أي المملوك ثم علامة الفعل أو الفعل المساعد. ثم تعلمنا بنية الجملة لكل نوع، وهي بنية الجملة المثبتة أي الضمير أي اسم ثم باس ثم الشيء ثم علامة الزمان، وكذلك بنية النفي الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم نهي ثم علامة الزمان. الثالث بنية الجملة الاستفهامية. هنا سنتحدث فقط عن جملة الاستفهام التي تبدأ بهل أو أ. مثلا كيا ثم الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم علامة الزمان. الرابع بنية الجملة السؤالية مع النفي. هنا سنتحدث عن الجملة الاستفهامية التي تبدأ بهل أو وأ أليس لديك وغيرها، وبنيته هي كا ثم الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم علامة الزمان. بنية الجملة السؤالية الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم كلمة السؤال ثم علامة الزمان. بنية الجملة السؤالية مع النفي الضمير أي الاسم ثم باس ثم الشيء ثم كلمة السؤال ثم نهي ثم علامة الزمان. الجمل المستخدمة يوميا. تعلمنا كثيرا اليوم، والآن تعالوا نتعلم بعض الجمل المستخدمة يوميا. إذا أنت تريد أن تخبر شخصا بأنك مشغول فتقول میں ابھی مشغول ہوں. میں ابھی مشغول ہوں. میں ابھی مشغول ہوں. أنا مشغول في هذا الوقت. إذا طلب منك شخص أي شيء وأنت تريد رفضه تماما فتقول بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. کلا او نہیں. بالکل بھی نہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. لا کلا. ثالث إذا أنت تريد أن تقول لشخص أن أي عمل كان من واجباتك في هذه الحالة تقول یہ میرا فرض ہے. یہ میرا فرض ہے. یہ میرا فرض ہے. إنه واجبي. إذا شعرت أن شخصا يطلب منك شيئا لكنه يتردد في الطلب في ذلك الوقت ستقول میرے لائق کوئی خدمت. میرے لائق کوئی خدمت. میرے لائق کوئی خدمت. هل لي أن أخدمك أو هل لي خدمة. إذا أنت تتأكد شيئا وتريد أن تسأل الشخص عما إذا هو متأكد تماما من ذلك فأنت تقول پکا أي متأكد. التمرين.
اقرأ الجمل التالية وحاول أن تقول باللغة الأردية باتباع الهياكل التي تعلمناها في الدرس. يجب مراجعة الدرس وفهمه لحل التمرين بطريقة أفضل. الجمل هي: لديهم سيارة جديدة. سيدي، هل لديك قلم؟ لديه حصان أسود. لديها حقيبة. لم يكن لديك أي عمل في العام الماضي. سيكون لدينا ابن قريبا. ليس لدي زوجة. هل لديك كتابي؟ هل لديك رقم هاتفه المحمول؟ أليس لديه كتاب قواعد اللغة الإنجليزية؟ أحمد، أليس عندك دفتر؟ كم سيارة لديك؟ كم كتابا لديها؟ من فضلك لا تبدأ الدرس التالي حتى تراجع هذا الدرس وتفهم بالكامل. راجع هذا الدرس وحل التمرين، وأيضا اقرأ الدرس التالي قبل أن تبدأ في مشاهدة الفيديو للدرس التالي. سيساعدك هذا على فهم الفيديو بطريقة أفضل.